فیل ہوا خود اسکالرس جو زمانے کے تھے کہ یار یہ اس میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو سکتی ہے. کوئی عجیب سی بات ان کو فیل ہوئی, عجیب بات خاص طور پہ ایسی ان کو فیل ہوئی, کوئی لاجیکل بات کوئی سامنے آئی یا کوئی ایسے نظر آئی کہ قرآن مجید کے بالکل کوئی الٹ بات ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی احادیث کہ جو بالکل ان کو یقین ہے اوتھینٹک ہے, لیکن یہ اس کی الٹی بات آ رہی ہے. تو اس پہ ان کو کنفیوژن فیل ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ ریسرچ کریں. تو تب جا کے جانچ پڑتال کا ایک سلسلہ, یہ بھی وہی 150 to 300 ہجری کے پیریڈ میں چلنے لگا سلسلہ, کہ یہ چیک کرنے کے لیے یار یہ اس کی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں کوئی جھوٹی بات, یا جھوٹی نہ بھی ہو, غلطی ہو کسی بندے کی, یعنی نیت خراب نہیں لیکن غلطی ہوئی ہو, تو یہ سامنے کلیئر آ جائے سامنے, تاکہ جتنی غلطیاں ہیں یا جتنے جھوٹ ہیں وہ سارے نکل جائیں. تو یہ ان کا پروسیس تھا. تو اب اس کا جو میتھڈ ہے وہ اب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, اور آپ نے اسی کو خود امپلیمنٹ کرنا ہے کیونکہ آپ اب اسکالر بن رہے ہیں. اب آئیے سنت نبوی اور احادیث میں اس سے متعلق علوم کس نوعیت سے متعلق ہیں, یہ جعلی حدیث کا فتنے سے میں بات کرتا ہوں. یہی وہ نیگیٹو معاملہ کہ کیوں ہوا, کیسے ہوا. غیر مخلص لوگ تھے, یعنی جو ہو سکتے دین پہ ایمان نہیں لائے کیونکہ بظاہر مسلمان ہو گئے, انہوں نے جعلی حدیثیں تاکہ اسلام کا حلیہ بگاڑے. اچھا وہ کیوں تھا سلسلہ, یعنی ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے لیکن مسلمانوں کی حکومت بن گئی تھی آپ کا کرغیزستان سے لے کے اسپین تک. تو اس میں بہت سے لوگ, اچھا وہ کیوں, اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اسلام میں بڑا عروج ہے, یار اس کو ختم کریں. اچھا یہ حسد سے ہی آیا. اچھا یہ پریکٹیکلی آپ نے وہ بھی دیکھا ہی ہوگا کہ ہم لوگ بھی جب مغلوبیت میں رہے ہیں یورپینز کے, آج کل امریکنز اور چائنیز کے, تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے بھائی بہنوں کے یہاں حسد آ رہا ہوگا امریکہ یورپ اور چائنا کے اگینسٹ. تو کچھ نہ کچھ منفی آپ کو جملے بہت کچھ آپ کو نظر آئیں گے, آپ لوگوں کی بکس میں بھی, آرٹیکلز میں بھی, لیکچرز میں بھی آپ نے سن لیے ہوں گے. تو سیم ایسے ہی ایسے لوگ کے جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن اندر سے وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی شکل خراب ہو جائے, اس کے لیے جعلی حدیثیں ہیں. پھر ایک سیاسی پروپیگنڈا اس کے لیے ضرورت پڑی, یعنی کیوں ضرورت پڑی کہ اب ان کو, یعنی جو لوگ اب وہ چاہے کہنے کو ایمان لا چکے, بظاہر مسلمان ہو گئے, ہو سکتا ہے مخلص بھی ہو گئے ہو, لیکن اب وہ آتا تھا ایجنڈا کہ یار کسی طرح ہماری جو پارٹی ہے نا یہ حکومت پہ قبضہ کر لے. جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں مسلمانوں کے یہاں بہت ساری سیاسی پارٹیاں یہ کرتی ہیں, تو اس زمانے میں بھی تھا. تو وہ پھر پروپیگنڈے کے لیے آسان طریقہ یہ نکلا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کوئی بات اپنا ایجنڈا وہ کر دینا, اور تاکہ لوگ ان کی پارٹی میں آ جائیں. ایک یہ طریقہ ہے. اب فرقہ واریت اس زمانے میں بن گئی, لیکن اس کا زیادہ تر سیاسی فرقے ہی تھے, لیکن آہستہ آہستہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ ان کے اپنے اپنے ایجنڈا اور اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے آئیڈیاز بھی آتے چلے گئے. تو وہاں پہ بھی پھر پروپیگنڈا چلنے لگا سلسلہ, وہ بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہی وہ چلانے لگے تاکہ لوگ ان سے جناب مرید ہوتے چلے جائیں. اچھا دنیا پرستی کے لیے بھی لوگوں نے یہ حرکتیں کی, یعنی حکومت میں اپنی پروموشن کے لیے, مثال کے طور پر دیکھا کہ جناب یہ بادشاہ کو جناب اگر بادشاہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے تو اب وہی بات جناب اسی کے بارے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جناب وہ کر لی, بادشاہ کے منہ پہ جا کے کہہ دی, بادشاہ تو جناب خوش ہو گیا, خوش ہوا چلو جی اس کی پروموشن دے دی. اس طرح کی حرکتیں. مریدوں کی تعداد کا اضافہ کرنے کے لیے یہ وہی پروپیگنڈے کا ہی طریقہ تھا کہ جناب پروپیگنڈا کیا لوگ تاکہ میرے اور جناب اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ میرے بالکل ذہنی طور پہ میرے غلام بن کر رہے. مارکیٹنگ کا ایک یہ طریقہ بھی لوگوں نے ایجاد کیا کہ یار
یہ جو پروڈکٹ ہے میری، یہ پروڈکٹ جو ہے نا اس کی سیل اچھی ہو، چلو جی اس کو یہ بتا دیا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی تو لوگوں نے ان سے خریدنے لگی چیزیں. اس طرح کی حرکتیں بھی لوگوں نے کی. اور نامعقول افراد جو ہیں کچھ ایسے بھی تھے کہ جو تھے تو دینداری اور ایک تبلیغی مشن کے طور پر چلنے لگے، تو ان کو بھی آیا کہ یار یہ ہے تو نیکی، تو چلو اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر دوں تو لوگ وہ نیکیاں کر لیں گے. تو وہ آئے. تب میں ایک مسلم بن حجاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث ریسرچ کے سب سے ٹاپ لوگوں میں سے ایک اسکالر ہیں، ان کے ارشادات کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور ان سے پہلے کے اسکالرس کا بھی ایکسپیرینس انہوں نے شیئر کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ زکوان ایک پرانے اسکالر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں ایسے 100 آدمی دیکھے ہیں جو نیک سیرت تھے، مگر انہیں روایت حدیث کا اہل نہیں سمجھا جاتا تھا اور ان کی بیان کردہ حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی. کیوں؟ کہنے کو تو بڑے نیک لوگ تھے، بڑی نیکیاں کرتے تھے، لیکن وہ کوئی احتیاط نہیں کرتے تھے کہ صرف اوتھینٹک حدیث کی بات ہی کروں، وہ جو بھی سنی جناب کہہ دی، تو اس لیے ان کو کرتے تھے. اچھا، اس طرح عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے اسکالر یا پہلی صدی کے اسکالرز ہیں، اور کچھ چلیں اب کہہ لیں کہ دوسری صدی میں انتقال ہوا، تو لیکن پہلی دوسری صدی کے اسکالرز ہیں. وہ بیان کرتے ہیں اسناد دے حدیث امور دینی میں سے، یعنی اب حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل ہے نا، تو وہ دین کے ہوں گے احکامات. لیکن اگر اسناد کا مطلب سند کیا ہے؟ اب سند میں آپ سے ایکسپلین کرتا ہوں. ابھی یہ نہ ہوتی تو آدمی جو چاہتا وہ کہہ دیتا. اب اسناد کیا ہے کہ جناب جو بندہ آپ کو آ کے حدیث بیان کر رہا ہے تو آپ پوچھئے کہ سر آپ نے کس سے سنا، اور جس بندے سے اس نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا، اور وہاں سے لے کے یہ پورا نام آ جائے یہ بندے کون ہیں کہ جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی ارشاد وہ ہم تک پہنچا ہے. یہ ہے سند. تو اسناد جمع ہے. تو یہ پوری اگر سند نہ ہوتی تو آدمی جو ہو جائے اپنے منہ سے بنا دیتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کہہ دیتا. تو جس مجلس میں میری موجودگی میں عباد بن کثیر، انہوں نے یہ صاحب کا ذکر کیا، عباد بن کثیر کا، کہ جو ایک ان کا ذکر آتا تو میں ان کی دینداری کی تعریف کرتا، لیکن یہ بھی کہتا بھائی ان کی بیان کردہ حدیث کو قبول نہ کریں. اچھا، کیوں انہوں نے کیا کہ یہ عباد بن کثیر بھی کوئی بڑے نیک آدمی تھے، لیکن احادیث کی وہ کوئی احتیاط نہیں کرتے تھے. بس جس آدمی کے منہ سے جو آئی وہ بھی سن لیتے ہوں گے. اچھا، پھر ایک اور اسی زمانے کے اسکالر یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں سے بڑھ کر کسی جھوٹی حدیث بیان کرتے نہیں دیکھا. یعنی کیوں؟ اس لیے کہ اگلوں نے کوئی احتیاط ہی نہیں کی، اور جو جہان کی جھوٹی کوئی حدیث بھی پہنچی، کوئی فراڈ بھی آیا، وہ لے کے جناب پھر انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی. اور اب خود امام مسلم خود کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے اور یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے. یا مسلم بن حجاج اسکالر جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے، تو اب انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جناب یہ جھوٹ نہیں بولتے لیکن منہ سے نکل جاتی، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم کو جھوٹ بول رہے. یعنی اس طرح کا یہ حالت. اچھا، یہ سیم وہی حدیثیں جو یہ جعلی حدیث جو نیک لوگوں سے چلی ہوئی ہیں، تو وہی آپ اس وقت بھی سن سکتے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے آپ کی مسجد کے امام صاحب بھی وہی فرما رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے جو ایک تبلیغی مشن کے ساتھ جو لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی یہی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہیں پہ کنفیوژن آتی ہے. تو آپ کنفیوز ہوتے ہوں گے یار یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ وہ جن سے پوچھیں گے ان کو خود پتہ نہیں ہوگا، اور وہ پھر لیکن وہ اپنے بڑے جوش کے ساتھ بس نیکیاں پہنچانے کے لیے، اس کے لیے ایگزامپل وہ بہت کامن ہے کہ جناب فلاں صورت تم پڑھو تو تمہیں یہ فائدہ ملے گا.
سورہ یاسین پڑھو تو جناب تم جنت میں پہنچو گے، اور اس طرح کے اس نوعیت کی بڑی حدیثیں آپ کو ملیں گی، لیکن وہ ساری جعلی حدیثیں ہیں۔ تو جناب یہ ہے۔ اب آئیے وضع احادیث کے اسباب اب میں تھوڑی ڈیٹیل سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے کیوں حدیثیں جھوٹ طریقے سے کیوں چلی گئیں۔ اچھا مختصراً تو میں نے عرض کر دیا ابھی، لیکن اب تفصیل سے ایک اسکالر سعید احسن عابدی صاحب نے اسی پہ بک لکھی ہوئے موضوع اور منکر روایات